يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. الہدیٰ آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے اپنے تمام سننے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے سبق کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو صحیح قواعد تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھا تھا، اور ان غلطیوں کو بھی نوٹ کیا تھا جو ان سی غلطیاں ہمارے حفاظ کرام اور ہمارے دیگر بھائی کرتے تھے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو قواعد تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے، اور ان غلطیوں کو بھی نوٹ کریں گے جو ان سے غلطیاں عمومی طور کے اوپر اس سورۃ الفاتحہ کے اندر کی جاتی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب سب سے پہلے لفظ آتا ہے الحمد۔ الحمد کے اندر عمومی طور کے اوپر جو سی غلطیاں پائی جاتی ہیں، ہم سب سے پہلے ان غلطیوں کو نوٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کو قواعد تجوید کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو عمومی طور کے اوپر الحمد کے اندر دو طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ پہلی غلطی، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن سے الحمد کے لام کو ہلا کے پڑھ دیتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد الحمد۔ اور دوسری غلطی، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن سے الحمد کی ہا کو باریک پڑھنے کے بجائے موٹا پڑھ دیتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد الحمد۔ تو یہ دو طرح کی عمومی غلطیاں جو ان سے اس لفظ کے اندر، اس کلمے کے اندر کی جاتی ہیں، تو ہم نے انشاءاللہ العزیز ان کو درست کرنا ہے اور قرآن مجید کو صحیح قواعد تجوید کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ الحمد، سب سے پہلے جو ان سے لفظ آ رہا ہے وہ ہے حمزہ۔ حمزہ کے بارے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، حمزہ چاہے کلمہ کے شروع میں آئے، چاہے کلمہ کے درمیان میں آئے، چاہے کلمہ کے آخر میں آئے، حمزہ کو خوب واضح کر کے پڑھتے ہیں، حمزہ کو خوب واضح کر کے پڑھتے ہیں۔ اب آگے لفظ آتا ہے لام۔ لام کے اوپر جزم آ رہی ہے۔ جس لفظ کے اوپر جزم آ جائے اس لفظ کو بولتے ہیں ساکن۔ تو ساکن حروف کو ہلاتے نہیں ہیں۔ اب چونکہ یہاں پہ لام ساکن ہے تو لام کو ہلا کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ساکن حرف کا سکون مکمل اور کامل اور اکمل ادا کرتے ہیں، اس کو ہلا کے نہیں پڑھتے۔ اب لام کے بعد آگے لفظ آتا ہے ہا۔ اس ہا کو باریک پڑھیں گے، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے۔ اب ہا کے اوپر زبر ہے اور آگے میم ساکن ہے، ہا کو میم کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب آگے لفظ آتا ہے دال۔ دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ تو جس حرف کے اوپر پیش آ جائے، جس حرف کے اوپر زبر آ جائے، جس حرف کے نیچے زیر آ جائے، تو اس لفظ کو لمبا نہیں کرتے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الحمد، الحمد اور الحمد ایسے نہیں، بلکہ الحمد۔ آگے لفظ آتا ہے للہ۔ سب سے پہلے ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لام کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ جب لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم لفظ اللہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ کے دوسرے لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں کہ جس حرف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے، جس حرف کے اوپر الٹا پیش آ جائے، جس حرف کے نیچے کھڑی زیر آ جائے، اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش،
یہ تینوں حرکات جون سی ہیں یہ حروف مدہ کے قائم کام ہوتی ہیں۔ جس طرح حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح ان کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آگے لفظ آتا ہے ہا۔ اس ہا کو موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے۔ اب ہا کے نیچے ہے زیر، تو جس حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو لمبا نہیں کرتے، تو کیسے پڑھیں گے؟ الحمد للہ، الحمد للہ۔ اب ہمارے کچھ بھائی لمبا تو کرتے ہیں لیکن اتنا لمبا بھی نہیں کرتے جتنا اس کو کرنا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاتا ہوں وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ، الحمد للہ، یعنی ایک الف کے برابر ہم نے کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے اس کو لمبا کرنا ہے، تو وہ ایک الف کے برابر بھی اس کو لمبا نہیں کرتے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنی اس کی مقدار ہے اس کو اس کے مطابق ہی لمبا کرنا چاہیے۔ اب آگے لفظ آتا ہے رب العالمین۔ اب رب العالمین میں سب سے پہلے را کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ جب را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ پھر را کو موٹا پڑھ کے با مشدد کے ساتھ ملا دیں گے، کیونکہ شد والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ اب چونکہ با مشدد ہے، با کو خوب سختی کے ساتھ پڑھیں گے، منہ کو ڈھیلا چھوڑ کے نہیں پڑھیں گے، دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کے خوب سختی کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر با کو سختی کے ساتھ ادا کر کے تو با کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ربل، کیسے پڑھیں گے؟ ربل۔ آگے لفظ آتا ہے عین، اور عین کے اوپر ہے کھڑا زبر۔ جس حرف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے، کھڑی زیر آ جائے، الٹا پیش آ جائے، اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں حرکات کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ تینوں حرکات جون سی ہیں یہ حروف مدہ کے قائم کام ہوتی ہیں۔ جس طرح حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے لفظ آتا ہے لام، اور لام کے اوپر زبر ہے، تو جس حرف کے اوپر زبر آ جائے اس کو لمبا نہیں کرتے۔ اب لام کے بعد لفظ آ رہا ہے میم، اور میم کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب میم کے بعد جو سا حرف آ رہا ہے اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں۔ میم کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا، اور یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ تو یہاں پہ یا کے اوپر جزم ہے تو یا کون سی بنی؟ یا ساکن۔ اب یا ساکن سے پہلے کون سا حرف ہے؟ میم، اور میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ تو جب یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا کون سی بنتی ہے؟ یا مدہ۔ تو حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم یا مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب یا کے بعد جو سا لفظ آ رہا ہے وہ ہے نون، اور نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رب العالمین، رب العالمین۔ اب ہم اس کے اوپر وقف کرتے ہیں، تو وقف کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وقف ہمیشہ کلمہ کے آخری حرف کے اوپر کیا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر وقف کیا جائے وقف کی حالت میں اس حرف کی حرکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وقف کی حالت میں اس حرف کی حرکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم وقف کس لفظ کے اوپر کریں گے؟ نون کے اوپر، اور نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو ہم وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ختم کر دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ رب العالمین، رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو سی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے اوپر وقف کی حالت میں جو سی مد کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں مد عارض وقفی۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ مد عارض وقفی۔ اب مد عارض وقفی کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں: مد قصر، مد توسط اور مد طول۔ مد قصر ایک الف کے برابر، مد توسط 3 الف کے برابر، اور مد طول 5 الف کے برابر۔ اب ہم یہاں پہ وقف کی حالت میں، کیونکہ یہاں یہ حروف مدہ کے اوپر وقف ہو رہا ہے یا مدہ ہے، اب ہم وقف کی حالت میں یہاں پہ 3 طرح کی مد کر سکتے ہیں: قصر کے ساتھ، توسط کے ساتھ اور طول کے ساتھ۔ لیکن حروف مدہ کے اوپر وقف کی حالت میں جو سی مد کی جاتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ مد عارض وقفی، اور مد عارض وقفی کے اندر طول بہتر ہے،
مد عارض وقفی کے اندر طول بہتر ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ قصر کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ رب العالمین، ایک الف کے برابر، رب العالمین، 3 الف کے برابر، اور 5 الف کے برابر کیسے پڑھیں گے؟ رب العالمین، اور یہاں پہ یہی 5 الف کے برابر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پہ 2 چیزوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ جب رب العالمین ہم نے با کو لام کے ساتھ ملانا ہے تو پھر لام کو حرکت نہیں دینی، کیونکہ لام ساکن ہے، ساکن حرف کو حرکت نہیں دیتے۔ آگے جب ہم نے عالمین، جب ہم نے میم کو ادا کرنا ہے تو اس بات کا خاص خیال رہے کہ آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، کیونکہ جب آواز ناک میں چلی جائے گی تو یہ لحن خفی ہو جائے گی، چھوٹی غلطی ہو جائے گی، تو ہم نے آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا۔ اب آگے لفظ آتا ہے الرحمن الرحیم۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ ہم الرحمن کے شروع میں حمزہ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو حمزہ لکھا نہیں ہوا، یہاں پہ تو الف لام لکھا ہوا ہے، پھر ہم حمزہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر ساتھیوں کو، اکثر بھائیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہم اس کے شروع میں حمزہ کیوں پڑھتے ہیں۔ چلے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اب دیکھیں کہ شروع میں الف اور لام آ رہا ہے، اس کو بولتے ہیں لام تعریف۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ لام تعریف۔ جب لام تعریف کسی حرف کے اوپر داخل ہو جائے اور پھر ہم اسی لفظ سے اپنی تلاوت کا آغاز کریں، تو تلاوت کا آغاز کرنے کے لیے ہم لام تعریف کے حمزہ کے اوپر زبر لے کے آتے ہیں۔ لام تعریف کے حمزہ کے اوپر قاعدے کے مطابق زبر لے کے آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبر ہی کیوں لے کے آئیں گے، زیر اور پیش کیوں نہیں لے کے آ سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لام تعریف کا جون سا حمزہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ فتحہ والا ہوتا ہے، ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، اس کے اوپر پیش نہیں آ سکتی۔ اب ہم حمزہ کو را کے ساتھ ملا دیں گے، لام تعریف کا ادغام ہو جائے گا۔ اب چونکہ را کے اوپر شد آ گئی ہے تو را کو خوب سختی کے ساتھ پڑھیں گے، را کو خوب سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب را مشدد ہے اور را کے اوپر زبر بھی ہے، جب را مشدد کے اوپر زبر آ جائے تو پھر را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اب را کے بعد آگے والا لفظ آتا ہے حا۔ یہ حا بریک ہے، اس کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے۔ اور ہا ساکن بھی ہے، ساکن حرف کو جیسے میں نے پہلے بتایا ساکن حرف کو ہلاتے نہیں ہیں، اس کو ہلا کے نہیں پڑھنا، ایسے نہیں اللہ، ایسے نہیں اللہ، کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ۔ آگے لفظ آتا ہے میم، اور میم کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ جس حرف کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، جیسے میں نے پہلے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو میم کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، لیکن اس بات کا خاص خیال رہے کہ جب ہم نے میم کے اوپر کھڑا زبر کو ادا کرنا ہے تو آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ ما، اللہ ما نہیں کہنا، جب ہم ماں کہیں گے تو آواز ناک میں چلی جائے گی، لہٰذا ہم نے آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ ما۔ آگے نررحیم، نون کو را کے ساتھ ملا دیں گے، را مشدد ہو جائے گی، تو جب را کے اوپر شد آ جائے تو را کو خوب سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب چونکہ را مشدد ہے اور را کے اوپر زبر بھی آ رہی ہے تو را کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب را مشدد کے اوپر زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ آگے لفظ آتا ہے حا اور اس کے نیچے زیر ہے، آگے پھر وہی یا مدہ آ رہی ہے، اب پھر وہی یا مدہ آ رہی ہے تو ہم اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور میم کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو وقف کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ پہلے سمجھا دیا ہے کہ وقف کی حالت میں جس حرف کے اوپر وقف کیا جائے اس کی حرکت کو ختم کر دیتے ہیں، ہم میم کی زیر کو ختم کر کے اس کے اوپر وقف کریں گے۔ اب وقف کی حالت میں حروف مدہ کے اوپر جب وقف کیا جاتا ہے تو مد کی جاتی ہے، تو ایسی مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، ایسی مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ اور مد عارض وقفی کے اندر 3 صورتیں ہوتی ہیں، مد قصر، مد توسط اور مد طول۔ اور حروف مدہ کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو پھر طول بہتر ہے، مد عارض وقفی کے اندر طول بہتر ہے۔ ایک اور بات جو سی آپ کو میں سمجھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر سمجھانے کی خاطر ہم الرحمن اس کو علیحدہ پڑھتے ہیں اور الرحیم اس کو علیحدہ پڑھتے ہیں۔ جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر
جو سا ہے الرحیم کا حمزہ جو سا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو سا یہاں پہ بھی لام تعریف ہے نا الرحیم، ٹھیک ہے، الرحمن کے اندر بھی وہی ہے، الرحیم کے اندر بھی وہی ہے، تو الرحیم جب ہم نے اس کو ملا کے پڑھا الرحمن الرحیم، تو جو سا الرحیم ہم نے پہلے پڑھا تھا تو اس کا حمزہ جو سا وہ حذف ہو گیا، ختم ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ لام تعریف کا حمزہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں کہ لام تعریف کا حمزہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، اس لیے جب ہم اس کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے، وہ حذف ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے مطابق صحیح طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو، اور جن ساتھیوں نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ والی، اس کو بھی اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔